الأتقياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں علم کی فضیلت کے واسطے اس آیت کو بھی نقل کیا ہے، جس میں علم دین کی اہمیت و فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ کتاب و سنت میں علم دین کا، علم کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہ کتاب و سنت کے علم کے واسطے استعمال ہوا ہے۔ فقہی امور میں کتاب و سنت کہا جاتا ہے اور ویسے قرآن و حدیث کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث ہو یا کتاب و سنت، تھوڑا سا فنی فرق ہے، یہ ماخذ ہے دین کا۔ یہی دو چیزیں حضور علیہ السلام اس دنیا کے اندر اپنے بعد اپنی جگہ پر چھوڑ کر کے گئے اور ضمانت دی ہے کہ جو کوئی مسلمان کتاب و سنت سے وابستہ رہے گا، جتنا وابستہ رہے گا اتنا بر ہدایت ہوگا اور جتنا دور ہوگا اتنا ہدایت سے دور ہوگا۔ اگر کتاب و سنت سے چمٹا ہوا ہے، متمسک ہے، مضبوط لگا ہوا ہے، تو پھر تو کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے لن تضلوا کہہ کر اس کی ہدایت کو مؤکد و مضبوط فرمایا۔ جو کتاب و سنت سے متمسک ہے، جڑا ہوا ہے، اسی پہ چلتا ہے، اسی کا متبع ہے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں آج جتنی گمراہیاں ہیں اور جتنی ماضی میں ہوئی ہیں دور اسلام کے ابتدائی دور سے لے کے اب تک بہت سے فرقے ہوئے، بہت سی گمراہیاں وجود میں آئیں، بہت سے فتنے اسلام کے نام پر سامنے آئے۔ ان سب کو اگر غور سے دیکھو تو کتاب و سنت سے ہٹ جانا ہے۔ کتاب و سنت اور کتاب و سنت کی فہم کے سلسلے میں اجماع امت، اس کو چھوڑ دیا لوگوں نے۔ اور اپنے پاس اصول فقہ میں قیاس کی بات آتی ہے تو وہ تو ایک ضمنی چیز ہے، ایک ضرورت ہے، ناگزیر ضرورت ہے، اس کے ساتھ لگے۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، یہ ہے اسلام جو اللہ نے بھیجا ہے۔ اس کی فہم اور اس کے معانی اور اس کے پس منظر کے سلسلے میں جو چیز انسانوں کو معقول طور پر لازمی اور ضروری تھی، وہ اختلافی امور میں اجماع امت کو دیکھ لیں کہ امت کا اجماع کس پر ہے، عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، تو یہ اجماع ایک ناگزیر و لازمی ضرورت ہے۔ رہ گیا قیاس تو حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ طلباء کی سمجھ اور فہم کے واسطے ظرافت یوں فرماتے تھے کہ وہ تو ایک چمچہ ہے جو بوٹیاں تلاش کرنے کے لیے برتن میں گھمایا جاتا ہے کہ اس کو گھما کر کے ڈالنے سے اس میں سے بوٹی تلاش کر کے نکال سکتے ہیں، بس اتنے کام کا ہے۔ جو مسئلہ مخفی ہو اس مسئلے کو اوپر نکال کے لانا، اس کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے قیاس۔ اصل جو چیز ہے اللہ کی کتاب اور نبی کا طریقہ حیات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے عزیزو، پڑھنے کے لیے آئے ہو وہ علم پڑھنے آئے ہو جس علم کے ذریعے معرفت رب نصیب ہوتی ہے اور جس علم کے ذریعے رب تک پہنچنے کا راستہ ملتا ہے، آخرت اور کی کامیابی جس کے ذریعے سے ہمیں میسر ہے، وہ علم
باقی دنیا میں جتنے علوم پڑھائے جا رہے ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ پر، ان کی ضرورت اپنی جگہ پر، لیکن کتاب و سنت میں جہاں العلم کہا گیا ہے وہ وہی علم ہے جس کو علم ربانی کہتے ہیں، جو اللہ تک پہنچنے کا سبب ہے، اللہ کی معرفت اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کرنے کا طریقہ اور راستہ جس علم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اس علم کو علم اصلاً کہا جاتا ہے، باقی سب مجازاً علم ہے، ورنہ ان کا نام معلومات بمعنی نالج، انگریزی زبان میں نالج کہا جاتا ہے، معلومات بس انسانی فکروں، انسانی کوششوں، انسانی تحقیقوں کے نتیجے میں جو معلومات حاصل ہوتی ہیں اور اشیاء عالم کی جو خصوصیات کا پتہ چلتا ہے، ان کے فوائد و مضرات کا علم ہوتا ہے، وہ انسانی کھوج کا نتیجہ ہے، انسانی اور عقلی تلاش کا نتیجہ ہے، اسی کو سائنس کہتے ہیں، اور اسی سے جڑے ہوئے سارے علوم ہیں، اور اصل علم جس کو علم کہنا چاہیے وہ ہے کتاب و سنت کا علم۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ پاک نے العلم سے وابستہ ہے، وہ علم جو نبیوں کے ذریعے بھیجا، وہ علم جو وحی کے ذریعے نبی تک آیا، وہ علم جس کے نزول کے لیے نبی کا انتخاب ہوتا ہے اور جس کے ذریعے سے پھر انسانیت کو ہدایت دی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم۔ بس یہی دو چیزیں ہدایت ہیں۔ قرآن کے آنے سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو پتا تھا کہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، ظلم ہے، ناانصافی اور حق تلفی پر مبنی ہے، لیکن پھر حق کیا ہے وہ نہیں معلوم۔ جب قرآن اترا تو ہمارے نبی کو پتا چلا کہ حق یہ ہے، اسی پر خود بھی چلے اور اسی پر پوری انسانیت کو دعوت دی اور چلایا، جو آپ کی دعوت قبول کی ان کو چلایا اس سے صحابہ کرام کی جماعت بنی جو اس امت کی سب سے عظیم اور سب سے مقدس جماعت ہے۔ تو یہی دین ہے، یہ آپ پڑھ رہے ہو، محنت سے پڑھو، شوق سے پڑھو، قدر و عظمت سے پڑھو۔ جس چیز کو ہم لے رہے ہوتے ہیں اگر اس کی عظمت کا اور اس کی منفعت کا ہمیں فائدہ نہیں معلوم ہوتا تو ہم اس کے پیچھے محنت نہیں کر سکتے۔ آدمی اسی چیز پر اپنے آپ کو لگاتا ہے، ذہن، صلاحیت، استطاعت اور سب کچھ جو قربان کرتا ہے، مال اپنا ہر چیز کی قربانی دیتا ہے اس چیز کے لیے جس میں اس سے زیادہ نفع اس کو سمجھ میں آتا ہے۔ جو چیز قربان کر رہا ہے، جس چیز کو پانے کے لیے کر رہا ہے، اگر وہ اس سے وقیع ہے تو آدمی قربانی دے گا، نہیں تو کیوں دے گا؟ پیسہ ہے، اس کے پاس اس کی بڑی قدر ہے اور بہت اہتمام کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، بے ضرورت خرچ نہیں کرتا، لیکن سردی بہت سخت ہو گئی، اپنے پاس سویٹر نہیں ہے تو سویٹر میں چلے جا رہے ہیں 500 روپے، تو سوچتا نہیں ہے کہ 500 روپے کتنی محنت سے کمایا تھا اور کتنی محنت سے جوڑا تھا، بلکہ وہ فوراً دے کر کے خوشی خوشی اسے دے دیتا ہے اور سویٹر کیوں؟ اس واسطے کہ اب جو چیز ہے وہ اس کی خواہش بھی ہے، ضرورت بھی ہے، اس کی وقت اس کے دل میں ان 500 روپے سے زیادہ ہے، اس لیے یہ مال کا دے دینا آسان ہوا، یہ قربان کیا اور اپنی پسند کی چیز، اپنی تمنا، اپنی ضرورت حاصل کی۔ ایسے ہی پیارے بچوں، جس چیز کو لینے کے لیے مدرسے میں آپ آئے ہیں، اگر آپ کے نزدیک، آپ کی نظر میں جو چیز پانا چاہتے ہیں، جو علم کی دولت یہاں سے اساتذہ سے، مدرسے سے لینا چاہتے ہیں، اگر وہ آپ کی دیگر خواہشات سے زیادہ اہم ہے تب تو ہر خواہش اس کے پیچھے قربان ہو سکتی۔
ایک غریب آدمی تھا بیچارہ، طالب علم تھا، دین کا علم حاصل کرتا تھا۔ اس زمانے میں نہ مدرسے، نہ دارالاقامہ، نہ سہولتیں، نہ رہائش کے اسباب، نہ اس کے اندر راحت کی چیزیں، کچھ بھی نہیں ہوتی تھیں۔ ہر شخص اپنی جگہ مستقل گزرا، طالب علم تھا، اور اساتذہ بے نیاز اور مستغنی تھے۔ گھوم گھوم کے، پھر کے، جا کے، سفر کر کے علم حاصل کرنا پڑتا۔ کئی 100 کلومیٹر کا سفر محدثین نے ایک حدیث کے لیے کیا۔ عمر کا کتنا حصہ لگا کہ کچھ علم ملا، پھر کہیں لگا کہ پھر کچھ علم ملا، تو اخیر میں جا کے عمر بہت مختصر سی بچی رہی، جس کے ذریعے سے انہوں نے استفادے میں زندگی لی۔ اب تو سہولتیں ہیں نا، ہر چیز آپ کو ہر جگہ موجود۔ اس درسگاہ میں جاؤ تو فقیہ بیٹھا ہے، فقہ پڑھ لو، اس درسگاہ میں جاؤ تو محدث بیٹھا ہے، حدیث پڑھ لو، اس میں جاؤ تو متکلم بیٹھا ہے، کلام پڑھ لو، اس کے اندر جاؤ تو ادیب بیٹھا ہے، ادب پڑھ، ہر جگہ آپ کو یہی گھوم پھر کر کے سارا علم ملتا ہے۔ پہلے کہاں ہے؟ کم سے کم اس کی شکل باقی رکھنے کے لیے ہم لوگ جب تک پڑھتے تھے، مدرسہ اشرف المدارس ہندوئی میں حضرت محی السنہ رحمہ اللہ کا نظام ایسا تھا کہ کتابیں لے کے طالب علم کو کلاس میں جانا پڑتا تھا۔ استاد ایک ہی کلاس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک استاد کی یہ کلاس، دوسرے کی یہ کلاس، بس ان کی کلاس مقرر ہوتی۔ اب جیسے اول دو سوم چار ہماری کلاسیں ہوتی ہیں، استاد گھومتے رہتا ہے، تو گویا استاد طالب اور ہم لوگ مطلوب بنے ہوئے ہیں۔ ظاہری طور پر کم سے کم حضرت نے یہ شکل بنا کے رکھی تھی، استاد مطلوب تھا، طلبہ خود کتابیں لے کے وہ گھنٹی، یہ کتاب کی گھنٹی ہوئی تو کتاب لے کے یہ کمرے میں جاؤ، یہ کتاب تو اس کلاس میں، ہم ہی لوگ پھرتے رہتے تھے پورے کلاسوں میں، استاد اپنی جگہ بیٹھا۔ اب تو وہ اس میں ہم طلبہ دیر سے پہنچتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں، ٹائم خراب کرتے ہیں، اس لیے طلبہ کو بٹھا دیا گیا، بیچارہ استاد ہی پھرتا رہتا ہے پورا دست رہتے کے پاس، آؤ بھائی پڑھ لو، آؤ بھائی پڑھ لو، پڑھانے آیا ہے۔ ایسے ہمارے دور میں ہو گیا، لیکن یہ ہماری سہولتوں اور نظم کو مستحکم کرنے کے لیے کیا۔ آپ کے ذہن میں تو یہ ہونا چاہیے کہ استاذ میرا مطلوب ہے، میں استاذ کا مطلوب نہیں۔ استاذ میرا مطلوب ہے، میں طالب ہوں، استاذ چاہیے مجھے، استاذ نہ ہو تو کس سے پڑھوں، استاذ نہ ہو تو یہ کتاب بھی کیا کام آئے گی مجھے۔ اس لیے میرے لیے سب کچھ استاذ ہے، اور جس فن کا استاذ ہے اس فن کی ہمیں حاجت ہے اور ضرورت ہے، اس کی عظمت بہت ہے۔ تو ایک طالب علم مطالعہ کر رہے تھے، مطالعہ کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں آدمی ذہن میں کھٹک ہوتی ہے، سوال ہوتا ہے اور وہ حل نہیں ہوتا، اس کا پوچھنے کا موقع نہیں ملا یا پوچھ کر بھی سمجھ نہیں پایا۔ لیکن کبھی مطالعہ مراجعہ کے دوران حاشیہ دیکھتے ہوئے کسی جگہ اتنی اچھی طریقے سے دل پہ کھل جاتی ہے وہ بات کہ انتہائی مسرت و خوشی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کا بغیہ ہے، مطلوب ہے، اس مطلوب کے لیے بے چین تھا، ذہن میں ہمیشہ سوال رہتا تھا، سوال حل ہو گیا، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ جو علم کا طالب ہے اسی کو معلوم ہے کہ کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو وہ پڑھ رہے تھے، ان کو کچھ سمجھ میں آتی اچھی بات اور جی کو لگ جاتی، تو پڑھتے پڑھتے کتاب لے کے کھڑے ہو جاتے تھے اور رقص کرنے لگتے تھے۔ رقص سمجھتے نا، ناچنے لگتے تھے، جیسے کوئی مست و مگن آدمی ایک دم سے رقص شروع کر دیتا، ایسے وہ رقص شروع کر دیتے تھے، گویا ایک طرح کا نشہ طاری ہوتا تھا علم کا۔ اور اس وقت کہتے تھے اَیْنَ أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ اَیْنَ أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ، کہاں ہیں شہزادے جو اپنی دولت پہ ناز کرتے ہیں، ہم سے پوچھو کہ کتنی بڑی دولت ہمیں۔ بہادر ظفر کو کسی ضرورت پر اس نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو طلب کیا، تو حضرت گئے تھے تو بازو بٹھا کر بہت ادب احترام سے کچھ پوچھنا۔ علم دوست آدمی تھا، آخری بادشاہ ہے ہندوستان کا، علم دوست آدمی تھا، بہترین ادیب و شاعر تھا اور دین پسند تھا، علماء کا قدر تھا۔ پوچھا حضرت سے، کچھ بات کی، حضرت نے دیکھا کہ لوگوں کو شکایت ہو رہی ہے کہ ایک ملا کو بلا کر بڑے بڑے عہدے داروں کے مقابلے میں اتنی بڑی عزت دے دی۔ ایسا محسوس کیا چہرے بشروں سے،
بات ختم ہو گئی تو کھڑے ہو کر کے ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دل دارم جواہر پارے عشقست تحویلش قیدارت زیر گردو میر سامانے کی مندہ. یہ اس لیے بتا دیا کہ بھائی آپ کے پاس جو دولتیں ہیں وہ فانی، عارضی، ختم ہو جانے والی اور کچھ آخرت نہ بنانے والی دولتیں آپ کے پاس ہیں. ہماری جو دولت ہے وہ دنیا کی بھی عزت ہے، آخرت کی بھی عزت. ایک دل رکھتا ہوں سینے میں جس میں ایمان کی مایا ہے، اس کے مقابلے میں آسمان کے نیچے کوئی مجھ سے زیادہ دولت مند ہے تو وہ بتائے. کوئی ہے ہم سے بھی زیادہ مالدار؟ یہ ہمارے اندر علم کے ساتھ خودداری آ جانی چاہیے. علم کے ساتھ احساس کمتری، علم کے ساتھ احساس محرومی مدرسوں میں آج کل آ رہی ہے. احساس محرومی، احساس کمتری. اس لیے اپنے بچوں کو دین کی درسگاہوں میں علماء کم ڈال رہے ہیں، اسکولوں کو بھیج رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے والد نے ہمارے سے ناانصافی کی، کسی کام کا نہیں رکھا سوائے مسجد کا ملا بنا دینے کے. اپنے بچوں کو تو کم سے کم قابل بناؤ بھائی، اپنے بچوں کو تو لائق بناؤ. کل مفتی صاحب فرما رہے تھے، ہمارے مفتی عبدالقیوم صاحب منصوری دامت برکاتہم، کہ کسی اردو اسکول کے پرنسپل نے کہا کہ مولانا یہ اردو کے اسکول چلائیں کیسے اور چلیں گے کیسے، جبکہ یہاں پڑھانے کے لیے آنے والے ٹیچرز کی بچے انگلش میڈیم اسکول کو جا رہے ہیں، تو اردو میڈیم اسکول کیسے چلے گا؟ کون چلے گا؟ یہاں پڑھنے ہی نہیں آنے والا ہے کوئی، سب ادھر جا رہے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بسا اوقات یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہمارے والد نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، ہمیں ڈاکٹر بناتے، ہمیں انجینئر بناتے، ہمیں سائنٹسٹ بناتے، ہمیں ایجوکیشنلسٹ بناتے یا ہمیں ٹیکنالوجسٹ بناتے، جیسے دوسرے اپنے خاندان کے بھائی برادری کے لوگ ہیں بڑے بڑے عہدوں پر یا گلف میں جا کے یا اسٹیٹس میں جا کے کما رہے اور دیکھتے دیکھتے بنگلے بنا رہے ہیں، موٹریں خرید رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں. ہم لوگ سوچتے ہیں بھائی ہم لوگ کیا وہی مدرسے سے مسجد تک، مسجد سے مدرسہ مسئلہ. تو بڑا احساس ایک تو خود ہم لوگوں کو پیدا ہوتا ہے، دوسرے ہم کو بولنے والے بھی بہت ہیں. خاندان میں سب یہی بولتے ہیں، یہ کر کے کیا کرے گا، یہ کر کے کیا کرے گا، ایسے بولتے رہتے ہیں. تو کیا کرے گا؟ کچھ نہیں. حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ لوگ بھی سب نام تو جانتے ہی ہیں. حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان کی سوانے میں دیکھا میں نے کہ وہ چھوٹے تھے، پالنپور میں تھے، گاؤں میں، والد کا انتقال ہو گیا تھا. تو مولانا جو ہے وہ ان کی ماں نے اسکول میں شریک کر دی، اسکول میں شریک کرنے کے قابل بھی نہیں تھی. غریب خاتون تھی، دیہات کی رہنے والی تھی. ان کی ایک بہن بمبئی میں رہتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بچوں کو میرے ساتھ دے دو، میں بمبئی میں اسکول میں شریک کر کے پڑھاؤں گی بچے، میرے بچے پڑھ رہے ہیں، یہ بھی پڑھے گا جا کر کے وہاں پر. تو وہ اسکول لے کے چلے گئی بمبئی کے ایک اسکول میں اپنے بچوں کے ساتھ شریک کر لیا. خالہ جان نے وہاں جاتے تھے، پڑھتے تھے، جاتے تھے. تیسری اور کوئی سی کلاس حضرت نے پڑھی اور اس کے بعد پورے اسکول میں فرسٹ کلاس پاس ہو گئی. اسکول والوں نے سالانہ امتحان کے بعد ان کی خالہ سے بتایا کہ اگلے سال سے اس بچے کی ہم فیس معاف کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اس بچے سے تو ہمارے اسکول کا نام ہوگا، اس لیے بہت پیسہ آئے گا کوئی بات نہیں، مگر ہم اس کی فیس معاف کرتے ہیں. بہت ذہین بچہ ہے، اس کو اخیر تک پڑھاؤ، جہاں تک پڑھنا ہے ہمارا اسکول اس کا پورا اخراجات اٹھائے گا. تو وہ چھٹی میں گھر چھوڑنے کے لیے لے کے گئی، گاؤں میں لے جا کر کے جس دیہات میں وہ رہتی تھی وہاں لے جا کر کے بہن کے حوالے کر دیا اور کہا کہ بہن چھٹی تو ہے تمہارے پاس رہنے، تو کھیلے گا کودے گا، گاؤں میں رہے گا، جب چھٹیاں ختم ہوں گی فلاں مہینے میں تب میں آؤں گی اور لے جاؤں گی. اب اس کی تو فیس بھی معاف ہو گئی. تو ماں نے پوچھا کیوں معاف ہو گئی؟ کہنے لگے کہ اتنا اچھا پڑھا، اسکول میں اس سے اچھا کوئی امتحان نہیں دیا، سب سے اچھا امتحان ہے، اس لیے معاف ہو گئی اس کی فیس، اس لیے اب تو فری پڑھے گا، اب فکر کی بھی بات نہیں کچھ. تو ماں کہنے لگی کہ وہ اتنا ذہین ہے میرا بچہ، میں تو نہیں سمجھی تھی کہ اتنا ذہین ہے. جب اتنا ذہین ہے
تو مجھے اس کو اللہ کا دین پڑھانا ہے، اللہ کا دین پڑھاؤ گے، اب اسکول لے بھیجتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ خالہ نے بہت کوشش کی لے جانے کی، لیکن ماں نہیں راضی۔ ماں کہنے لگی نہیں، اتنا ذہین ہے تو میں دین کی خدمت کر رہوں گی اور دین کا علم پڑھاؤں گی۔ چنانچہ انہوں نے مدرسے میں شہید کر دیا، وہیں پر ابتدائی کتابیں مدرسے میں پڑھتے تھے آگے۔ جمعرات کو انجمن میں چھوٹی جماعتوں کے بچے بھی کچھ نہ کچھ پروگرام میں حصہ لیتے، تو وہ پوچھتی تھی، روز تعلیم کو پوچھتی تھی، جمعرات کو پوچھتی تھی، آج بیٹا تم نے کیا تقریر کی، کیا سنایا تم نے آج؟ تو کہتی تھی کہ مجھے بھی سناؤ، اور سر پہ اوڑھ کے بیٹھ جاتی تھی۔ وہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ جو بھی اسکول مدرسے میں سکھایا گیا سنایا گیا تھا وہ سناتی تھی۔ تو ہمت افزائی کرتی تھی کہ بیٹا ہمت رکھو، حوصلہ رکھو، آج صرف میں اکیلی سن رہی ہوں تمہاری تقریر، ایک وقت آئے گا کہ اللہ کے لاکھوں بندے تمہاری تقریر سنیں۔ تو وہ دیہاتی ماں کو کیا معلوم لاکھوں بندے کیسے تقریر سنتے، کیسے اجتماع ہوتا ہے، لیکن پھر وقت آیا کہ جہاں جاتے لاکھوں بندگان خدا ان کی بات سنتے تھے، کتنوں کا ایمان بنا، کتنوں کا یقین بنا، کتنوں کے دل میں عظمت قرآن پیدا ہو۔ کہتے ان کو ایک بڑے بزرگ بابا مل گئے تھے بمبئی میں، پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا ہم عالم دین ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں۔ انہوں نے نصیحت کی تھی کہ دیکھو قرآن میں تدبر کرو، قرآن میں تدبر کرنا مت چھوڑو، اس سے ملے گا تم کو علم، روشنی، نور، سب قرآن سے۔ جن لوگوں نے ان کی تقریریں سنی ان کو پتا چلا ہے کہ 3 گھنٹے کی تقریر کا بڑا حصہ آیات قرآنیہ پر مشتمل ہوتا۔ وہ قرآن پڑھتے چلے جاتے تھے، کبھی کبھی آدھا رکوع پڑھ دیتے تھے، آدھا صفحہ پڑھ دیتے تھے، اور آواز میں بھی بلا کا اثر تھا اور عجیب و غریب تاثیر اللہ نے رکھی تھی۔ قرآن پڑھتے اور ترجمہ کرتے، قرآن پڑھتے اور ترجمہ کرتے، جنت دوزخ کے نقشے کھینچتے رہتے تھے، اور اس سے کروڑ خدا کے بندوں کو سیدھا رستہ ملا اور ہدایت۔ آج قرآن کریم میں تدبر علماء میں بھی نہیں کرتے، علماء کو بھی شوق نہیں ہے قرآن پڑھنے کا، نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بس اپنے ترسیاتی میں رہتے ہیں۔ قرآن سب سے بڑی کتاب ہے، سب سے اصل کتاب ہے، جتنا اس میں تدبر کریں گے علم کے چشمے پھوٹیں گے، علم کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ لیکن قرآن سے ہم لوگ بہت دور ہیں، عوام تو ہاتھ بھی نہیں لگاتی اور طلبا بھی نہیں پڑھتے۔ تب مسجد میں روزانہ کی تلاوتن تو پڑھ لیا کرو، جو حافظ ہیں ان کو تو بہت اہتمام سے روزانہ 1 پارہ۔ حضرت محی السنہ رحمہ اللہ فرماتے تھے چاند کی تاریخ سے 1 پارہ روزانہ پڑھ لیا کرو، چاند کی تاریخ بھی یاد رہے گی، اور ایک دن کبھی 2 پڑھ لینے پڑیں گے، 29 کا مہینہ ہو گیا تو 2 پڑھ لو، نہیں تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ سال بھر کا معمول بنا لو کہ 1 پارہ حافظ ضرور تلاوت کرے قرآن مجید۔ تو بہت سے حفاظ طلبا ہیں درس و تدریس میں ایسے مشغول ہیں کہ تلاوت آدھا پارہ بھی نہیں کرتے، 2 پارہ بھی نہیں کرتے۔ حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم کو میں نے دیکھا کہ حضرت جو ہیں سفر ہو حضرت اوابین میں پارہ ضرور پڑھ لیتے ہیں، جلسہ بھی ہوگا مغرب کے بعد تو بھی اپنا مسجد میں نماز مغرب سے متصل نفلوں میں پارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس طریقے سے معمول بنا کے رکھنا چاہیے تاکہ ہم جید حافظ رہیں، ہم پڑھا ہوا نہ بھولیں۔ قرآن ہمیشہ پختہ رہنا چاہیے، اور قرآن سے والہانہ اور عاشقانہ تعلق جیسا نبی نے اللہ سے مانگا ہے، وَتُخَلِّطَهُ بِلَحْمِي وَدَمِي، اللہ قرآن کی محبت میرے خون کے قطروں میں اور گوشت کی نسوں میں داخل کر دی۔ ایسی محبت اب عام مسلمانوں کو ہو نہ ہو، لیکن ایسی محبت وارثین نبوت کو تو ہونا چاہیے۔ ہم انبیاء کے وارث ہیں، ہمیں قرآن سے ایسا گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ تو اس کا اہتمام کریے، جو علم حاصل کر رہے اسے عظیم سمجھیے، عظمت آپ کے دل میں آ جائے گی نا، آپ ہر قربانی دے دیں گے اس کی، ہر قربانی۔ گھر سے خط آیا فلاں کی شادی ہے تو ہونے تو ہوتی رہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، پڑھنے میں لگے رہوں۔ گھر سے خط آیا کہ فلاں بیمار ہے تو رہنے تو مجھے پڑھنا ہے، پڑھتے رہتا ہوں۔ اب طالب علموں کو اتنی جلدی ہر چیز کی خبر ہوتی ہے گھروں سے کہ ان خبروں کی وجہ سے انتشار ہو جاتا ہے۔ علم یکسوئی کو چاہتا ہے، اب مدرسوں میں بھی یکسوئی نہیں رہی،
یہ ساری بلڈنگ بنانا، عمارت بنانا علماء نے کائے کے لیے کیا؟ کیا ضرورت تھی؟ پہلا والا طریقہ ہی آسان تھا، جس کو غرض ہو گیا تو پڑھ لے گا، کھلانا پلانا وصول کرنا چندہ، یہ سب کیا ضرورت؟ یہ ساری ضرورت اس لیے کہ انتشار کے اس دور میں طلبہ باہر کے ماحول سے کٹ جائیں اور گیٹ کے اندر آ جانے کے بعد بس مدرسے والا ماحول ان کو مل جائے تاکہ ان کی پڑھائی میں برکت ہو، یہ مقصد تھا۔ لیکن اب جو اسباب و وسائل ہو گئے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اس کی وجہ سے تو آج ہم لوگ مدرسے کی چہار دیواری میں بھی یکسوئی سے محروم، درسگاہ کے اندر بیٹھ کے بھی یکسوئی حاصل نہیں، دماغ ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے، دماغ ایسے لگا ہوا۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمہ اللہ جب پڑھا کرتے تھے تو ان کا بیان ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں تھے، خطوط آتے تھے اس زمانے میں، خطوط آتے تو حضرت کھولتے بھی نہیں تھے، پڑھتے بھی نہیں تھے، ایک گھڑا رکھا ہوا تھا اس گھڑے میں ڈال دیتے تھے مٹکے میں، اور جب امتحان سالانہ ختم ہو چکتا، اس سال کی پڑھائی پوری ہو گئی تو گھر جانے سے پہلے پورے خطوط نکال کے دیکھتے تھے، کسی میں غم کی خبر ہوتی، کسی میں خوشی کی خبر ہوتی، اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیتے تھے کہ ان کو جا کے تعزیت کرنا ہے اور ان کو جا کے تہنیت کرنا ہے، سب لکھ کے رکھ لیتے تھے، اور جن جن کا حق تھا جا کے چھٹیوں میں حقوق ادا کرتے تھے۔ اب پنڈت زمانے میں ایک ہی حق ہے، وہ یہ کہ پڑھو، کتاب کا حق، علم کا حق، استاذ کا حق، بس اسی میں لگے، اس لیے محنت سے پڑھنا چاہیے۔ ہم لوگ پڑھتے تھے تو ہمارے استاد الاساتذہ شیخ المشائخ حضرت مولانا قاری امیر حسن صاحب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اللہ نے بہت فیض ان کا عام کیا۔ حضرت پڑھاتے تھے تو حضرت ہم لوگوں کو جمعے کے دن بھی نہیں چھوڑتے تھے، فجر کے سے پہلے اٹھانے کی ان کی باری ہوتی تھی، ہمارے ایریے میں اٹھانے کے لیے وہ آتے تھے فجر سے پہلے نماز کے لیے، روزہ نہیں اٹھاتے تھے، لیکن جمعے کے دن کہتے تھے الیوم یوم الجمعہ کہہ کے اٹھاتے تھے، اور جلدی جلدی اٹھو وضو کرو کتاب لے کے آ جاؤ، تو کتاب لے کے کمرے پہ جانا پڑتا تھا، اس دن بھی سبق دیتے تھے، اس دن تو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو پہلے کے اساتذہ تو ایسے تھے، بھائی ہم لوگوں کو شوق ہونا چاہیے، محنت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے مدرسے میں قیام کو قبول فرمائے، پوری عظمت کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، اور یہ یقین کر کے کہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی نزدیک اس سے زیادہ وقی، قیمتی، درجات کو بلند کرنے والا، دنیا اور آخرت میں عزت دلانے والا، دنیا اور آخرت میں فوز و فلاح دلانے والا کوئی دوسرا علم نہیں ہے۔ دوسرے علموں کی تنقیص نہیں ہے، تحقیر نہیں ہے، دوسرے سب علم انسانی دنیا کی ضرورت ہے، اور یہ علم دنیا اور آخرت کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورت کسی اور علم سے پوری نہیں ہوتی، وہ ضرورتیں اس علم سے پوری ہو جا سکتی ہیں، لیکن یہ ضرورت کسی علم سے پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ دنیا کے لیے وہ چیز تیار کر رہے ہو، دنیا کو وہ چیز بانٹنے اور دینے جا رہے ہو جس کا تعلق ما بعد الموت کی کامیابی سے، اور ڈاکٹر صاحب پڑھ کے آ رہے ہیں تو لوگوں کو وہ چیز دینے جا رہے ہیں جس کا تعلق موت سے پہلے سے، موت سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ ایک ہمارے مسلی تھے، وہ امریکہ چلے گئے تھے، کافی عرصے کے بعد آئے تو کہنے لگے کہ 28,000 ڈاکٹر امریکہ کے میرے ماتحت کام کرتے ہیں، 28,000 ڈاکٹروں پر وہ آفیسر تھے ملک کے، اور ہر شعبے کے ہر لائن کے ڈاکٹر تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میرا بچہ جوان سالہ بیمار ہوا، میرے ماتحت 28,000 ڈاکٹر مگر بچا نہیں سکا، انتقال ہو گیا اس کا۔ تو موت کو بھی تو کام آنے والا نہیں ہے یہ علم، بس موت سے پہلے، اور وہ بھی صحت مقدر ہے تو ملے گی، مقدر نہیں ہے تو تدبیر کے درجے میں کر لینا ہے بس۔ وہ علم ناقص علوم، یہ کامل علم ہے، اس سے کامل کوئی علم نہیں۔ اس کا ایک سورہ ہے سورۃ الشفا، بھی اس کا نام ہے، بڑی سی بڑی بیماریوں کے لیے شفا ہے، صحت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ کچھ لوگ صحابہ کرام کہیں سے گزرے تو ایک گاؤں والوں سے کہا کہ کچھ ہماری ضیافت کرو،
اصول تھا قبیلوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں مسافروں کو بہت خوشی سے ضیافت کرتے۔ انہوں نے ضیافت مانگی تو بھی نہیں کیا، صرف اس وجہ سے کہ مسلمان ہیں، تو وہ لوگ آگے بڑھ گئے، آگے بڑھ گئے۔ اتفاق سے ان کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، ان کے جتنے منتر تھے، جتنے طریقے تھے علاج کے، سب کر کے دیکھ لیے، کسی چٹکلے سے، کسی منتر سے وہ زہر نہیں اترا اس کا۔ تو اس کو مردے کی طرح کندھے پہ ڈال کے سب مل کے بولے کہ چلو وہ لوگوں سے پوچھیں گے جو قافلہ عربوں کا آیا تھا، ان سے پوچھیں۔ چلو وہاں پہنچ گئے اگلے مرحلے میں، کہنے لگے کہ صاحب یہ ذرا کچھ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی منتر ونتر؟ ہمارا امیر جو ہے وہ بالکل موت کے دروازے پہ۔ تو ان کے امیر صاحب نے کہا کہ ہاں ہم لوگوں نے آپ سے ضیافت طلب کی تھی تو آپ نے کوئی ضیافت وافت تو کی نہیں، اب ہم منتر کو جانتے ہیں مگر 100 بکریاں دو تو ہم منتر پڑھیں۔ ان لوگوں سے کچھ مقرر کر دیا ایک تعداد بکریوں تاکہ اتنے دیو تو ہم پڑھیں گے، پھر ہم نہیں پڑھیں گے۔ ان نے کہا بخوشی لے لو بھائی، ہمارا امیر ہے، اس کو بچاؤ کسی کا۔ انہوں نے کچھ منتر ونتر پڑھ کے جھاڑا تو سب ختم ہو گیا، ڈال کے لائے تھے مردے کی طرح، پیدل چل کے چلا گیا۔ ان لوگوں نے بکریاں بھی لا کے دے دی۔ مسئلہ ہو گیا کہ یہ لینا جائز ہے کہ نہیں جائز، تو مسئلہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا واپسی کے بعد۔ آپ علیہ السلام نے خیر اس کو تو جواز کا مسئلہ بتا دیا، لیکن حضرت علیہ السلام نے ان سے پوچھا تمہیں کیسے معلوم تھا، کیا پڑھا تھا تم نے؟ سورہ فاتحہ ایک ایک آیت پڑھتا گیا، جھاڑتا گیا، تو تمہیں کیسے معلوم تھا کہ اس سے بڑی بڑی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں؟ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ نے اس صورت میں شفا رکھی ہے۔ تو آج سورہ فاتحہ بھی ہمارے جسمانی امراض کے لیے کافی ہو سکتی ہے، یقین کی بنیاد پر اگر ہم پڑھیں تو، لیکن پوری میڈیسن مل کر ہمارے اللہ کی تقدیر کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ پوری دنیا کے علوم مل کر کسی کو بچا نہیں سکتے، نہ آج تک بچایا ہے، نہ آج تک بچا سکتے، نہ آنکھ کی روشنی واپس لا سکے ہیں، نہ کان کی سنوائی واپس لا سکے ہیں، نہ زبان کی گویائی واپس لا سکے۔ کوئی دنیا میں ایسا علم بنا ہی نہیں آج تک۔ بہت دیر میں نے آپ لوگوں سے بات کی، آپ لوگوں کو بس 5-7 منٹ کچھ تبرکاً کہہ دینے کا ارادہ تھا۔ ہمارے مفتی صاحب نے کہا کہ قدیم مدرسہ ہے اور سابق صدر جمعیت علماء کا مدرسہ ہے، تو چلیں گے ہم، تو ضرور چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بس آپ لوگوں کی زیارت و دیدار، طلبہ علم دین جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا ہے فاستوصوہم خیرا، تو اس وجہ سے ہمیں تو طلباء سے محبت ہوتی ہے، جہاں بھی جاتے ہیں مدرسے ہی ہمارے لیے سب کچھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آپ لوگوں کو قبول فرمائے، ایک ایک طالب علم سے اپنے دین کی اور اپنے بندوں کی ہدایت کی خدمت کا ارادہ فرما لے اللہ تعالیٰ، اور آپ لوگوں کی یہاں قیام کو قبول فرمائے۔ پیارے بچوں، ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھو، یہ دے رہے ہو تو اس کا معاوضہ ملنا چاہیے۔ ہماری زندگی کی پونجی سے زیادہ قیمتی کوئی پونجی نہیں۔ ہمارا وقت گزر رہا ہے تو ہمیں اس کا بدلہ مل رہا ہے، نہیں مل رہا ہے، اس پہ نظر رکھو۔ اگر نہیں مل رہا ہے تو زندگی جیسی قیمتی چیز بے مصرف چلی گئی۔ اس لیے کہ ایک لمحے کو واپس وصول کرنے کی فکر کرو، اس میں کیا ملا مجھے، اس میں کیا ملا مجھے، ملنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو علم دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم دین کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر شر سے فتنے سے حفاظت فرمائے۔ ملک کا موجودہ ماحول اور آنے والا ماحول اسلام اور مسلمانوں کے حق میں اللہ اس آزمائش کو خیر کا سبب بنا دے، اور اس کے ذریعے اسلام کے غلبے کی صورت پیدا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء
اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.